العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایک صلوات پڑھو. حضرات گرامی ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں. یہ ہمارے طاہر جعفری صاحب کی جانب سے ادارہ لائف یوز فار اسلام کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ 2015 سے آصفی امامباڑے میں دوپہر میں شبیہ علم کی برآمدگی ہوتی ہے. آپ تمام حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں ہر جمعے کو شرکت کی گزارش آپ سے کی جاتی ہے. آپ اس میں شرکت فرمایا کریں. صلوات پڑھتے ہیں. حضرات بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور بتصدق معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کا یہ پہلا روز ہے اور آپ حضرات اس کثیر تعداد میں اس پہلے روز ہی یہاں کے اوپر تشریف فرما ہیں. ہر سال ایک عنوان کے تحت ایک موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال عنوان کوئی ہو موضوع کوئی ہو مقصد ایک ہوتا ہے اور وہ مقصد ہے عرفان اہل بیت. وہ مقصد ہے اضافہ محبت اہل بیت اطہار. چنانچہ امسال جس موضوع کو منتخب کیا گیا وہ ایمان اور امتحان ہے. ایمان اور امتحان کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی جن ابتدائی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ان تمام افراد کو جو اپنے کو مومن تصور فرماتے ہیں، جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ 12 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ برزخ و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ محشر کے میدان میں حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. ان تمام افراد کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس آیت کے ذریعے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف اقرار ایمان سے نجات نہیں ملے گی. آیت اعلان کر رہی ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا اور تمہیں امتحانوں میں نہ ڈالا جائے گا؟ اس کا مطلب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. ہر مومن کو اقرار ایمان کے بعد آمادہ امتحان رہنا چاہیے. ہر صاحب ایمان کو اقرار ایمان کے بعد امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کا بڑا واضح اعلان ہے
کہ جب تک مومن کو پرکھا نہ جائے، مومن کو آزمایا نہ جائے، مومن کو منزل امتحان سے گزارا نہ جائے، تب تک نجات نہیں ہوگی۔ نجات بر بنیاد اقرار ایمان نہیں ہے، نجات بر بنیاد کامیابی امتحان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مومنوں کو آزمایا جائے گا، مومنوں کو پرکھا جائے گا، مومنوں کو جانچا جائے گا، مومنوں کو منزل امتحان سے گزارا جائے گا۔ مگر یہ جو امتحان ہوگا تو یہ امتحان لینے والے کے اضافہ علم کے لیے نہیں ہے۔ یہ امتحان لینے والے کے اضافہ علم کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں کہ کلمہ دین پڑھنے والا، اقرار ایمان کرنے والا، کون اپنے اقرار میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ یہ آزمائش، یہ پرکھنا، یہ امتحان اس لیے نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ کو علم نہیں ہے، اور اللہ اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے۔ ارے جس کو اس نے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا، اس کی ذوالفقار نسلوں میں چھپے ہوئے مومنوں کو پہچان لے، تو اس کے لیے کیا دشواری ہے؟ یہ امتحان کی منزل اللہ کے اضافہ علم کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کو عطائے یقین کے لیے ہے کہ دوسروں کو مومن کے ایمان کا اندازہ ہو سکے۔ چنانچہ سب سے پہلا امتحان جو آسمان پر ہوا وہ حضرت آدم اور فرشتوں کا امتحان ہوا۔ یہ امتحان اس لیے نہیں لیا اللہ نے کہ معاذ اللہ آدم کے بارے میں اسے علم نہیں ہے۔ جب اس نے اعلان خلافت آدم کیا تھا تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اسے بنا رہا ہے جس کی نسلیں خوریزی کریں گی، تو آواز آئی تھی انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی امتحان آدم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ کو علم تھا۔ اب فرشتوں کو وہ علم عطا کرنا ہے، فرشتوں کو دولت یقین عطا کرنا ہے، فرشتوں کو جناب آدم کی عظمت کے بارے میں علم عطا کرنا ہے، لہذا امتحان ہوا۔ اللہ کو علم تھا مگر چونکہ اعتراض فرشتوں کی جانب سے ہوا تھا کہ تو اسے بنا رہا ہے، لہذا آدم اور فرشتوں کا امتحان ہوا۔ اچھا دیکھیے، یہ دنیا کا پہلا امتحان تھا کہ جس میں اللہ نے آدم کو عہدہ پہلے دیا، امتحان بعد میں لیا۔ آدم کو اللہ نے توجہ فرمائیے گا، تمہیدی گفتگو ہے لیکن آج ہی سے متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ اللہ نے جناب آدم کو عہدہ پہلے دیا، امتحان بعد میں لیا۔ مسجود ملائکہ پہلے بنایا، امتحان بعد میں لیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان پہلے کیا، امتحان بعد میں لیا۔ حالانکہ دنیا کے قانون، امتحان کے قانون یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں امتحان پہلے ہوتا ہے، عہدہ بعد میں دیا جاتا ہے، ایگزام پہلے ہوتا ہے، رزلٹ بعد میں آتا ہے، ٹیسٹ پہلے ہوتا ہے، منصب بعد میں ملتا ہے۔ مگر اللہ نے جناب آدم کو عہدہ خلافت پہلے دیا، امتحان بعد میں دیا، تاکہ یہ پیغام بھی جائے کہ اب اگر کبھی کسی معصوم کو منزل امتحان میں دیکھنا تو امتحان معصوم کا مقصد بھی سمجھ لینا۔ بھائی بہت خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی معصوم منزل امتحان میں نظر آئے تو یہ بھی سمجھ لینا کہ معصوم کا امتحان معصوم کو پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا، معصوم کا امتحان معصوم کو آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کو رتبہ معصوم دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر کوئی معصوم، کوئی نبی، کوئی امام منزل امتحان سے گزرے تو یہ امام کا امتحان امام کو آزمانے کے لیے نہیں ہے،
دوسروں کو رتبہ امام سمجھانے کے لیے ہے۔ اب اگر کربلا کو منزل امتحان سمجھا جائے تو کربلا میں امام حسین کو اللہ نے آزمایا نہیں ہے، آئینہ کربلا میں قد حسین دکھایا ہے۔ الصلوات بھیجے محمد بھائی اگر کربلا کو منزل امتحان جانیے، کربلا کو منزل امتحان جانیے تو کربلا کے میدان میں مولا حسین کو آزمایا نہیں گیا ہے، کربلا کے آئینے میں رتبہ امام حسین سمجھایا گیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ وہاں عظمت امام حسین سمجھائی گئی ہے۔ تو بہرحال ایمان کے ساتھ امتحان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آدم کا امتحان آسمان پر ہوا اور وہاں پر آدم کا امتحان اور ملائکہ کا امتحان علم کے ذریعے ہوا، اور پھر جیسے ہی زندگی زمین پر آئی اور جیسے ہی سلسلہ آدمیہ شروع ہوا پھر ایک منزل امتحان آئی۔ آسمان پر آدم و ملائکہ کا امتحان ہوا، زمین پر اولاد آدم کا امتحان ہوا، حابیل و قابیل کا امتحان ہوا۔ اب وہاں پر امتحان کا ذریعہ بنا علم، یہاں حابیل و قابیل کا امتحان ہوا تو ذریعہ یہ بنا کہ حابیل و قابیل سے کہا گیا کہ اپنی اپنی نظریں لاؤ۔ لیجئے نظر کو ذریعہ امتحان بنایا اور بتایا کہ یہ منتیں، یہ نظریں شیعوں کی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، ذریعہ امتحان کا نام ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ یہ نظر و نیاز رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ نظر و نیاز یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ بھی ذریعہ امتحان ہے۔ حابیل سے کہا تم اپنی نظر لاؤ، قابیل سے کہا تم اپنی نظر لاؤ، تو قابیل سڑا ہوا غلہ لے کے چلا، حابیل نظر کے معاملے میں بہترین دمبا لے کے چلے۔ لیجئے امتحان میں حابیل کامیاب ہوئے اور قانون بنا کہ جو نظر میں سخاوت دکھاتا ہے وہی کامیاب میں پاس ہو پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک تمہیداً گفتگو ہے لیکن آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ امتحان، حابیل و قابیل کا امتحان، پھر وقت گزرا تو ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا، ایک کشتی بنی، ایک نبی چلا اور ایک بیٹا پہاڑ کی طرف بڑھا۔ پھر منزل امتحان کہ ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف کشتی نجات ہے۔ اب ایمان ہو رہا ہے کہ کون کدھر جاتا ہے۔ نوح کا بیٹا امتحان میں ناکام ہوا، نبی کی طرف نہیں بڑھا، پہاڑ کی طرف بڑھا۔ لیجئے پہچان بنی کہ جو امتحان میں ناکام ہوتے ہیں کبھی نبی کی آواز پر نہیں جاتے، ہمیشہ پہاڑ کی طرف جاتے۔ اور نوح نے کہا ابنی، پالنے والے میرا بیٹا۔ اب اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں، جناب نوح نے کہا میرا بیٹا، 1000 مرتبہ سنا ہوا واقعہ ہے لیکن نتیجہ نیا دینا ہے۔ جواب آیا لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ نبیوں کے گھروں کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ حابیل و قابیل کی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، یہ نوح کی بیوی اور بیٹے کا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے، یہ ابراہیم کے چچا آزر کی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، یہ یوسف کے بھائیوں کا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ کسی کو رشتے دیکھ کے نہ ماننا، رزلٹ دیکھ کے ماننا۔ توجہ فرمائیے گا، رشتہ دیکھ کے نہ ماننا، امتحان کا نتیجہ دیکھ کے ماننا، امتحان کا رزلٹ دیکھ کے ماننا کہ امتحان میں کامیاب ہوا یا امتحان میں ناکام ہوا۔ اچھا آپ غور کرنے کی بات ہے، جناب نوح نے کہا 1000 مرتبہ آپ نے سنا کہ میرا بیٹا، انہوں نے کہا میرا بیٹا، آواز لیسا من اہلک کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یعنی آپ کا
بیٹا نہیں ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ مومن نہیں ہے, یہ موحد نہیں ہے, یہ اطاعت گزار نہیں ہے, یہ نمازی نہیں ہے, یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا گیا بیٹا ہی نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ نو کہہ رہے میرا بیٹا, اور وہاں کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک. بھائی کہنا یہ چاہیے تھا یہ مومن نہیں, یہ مسلم نہیں, یہ موحد نہیں, یہ عبادت گزار نہیں, یہ پرہیزگار نہیں, مگر وہاں اس کے ایمان کا انکار نہیں ہوا, رشتہ ہی کینسل کر دیا گیا. بھائی اگر میں سمجھا سکوں تو ایک نتیجہ پہنچانا جا رہا ہوں, وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں. معلومات جو نبی کا نافرمان ہو, مومن تو مومن, رشتہ دار بھی نہیں رہ جاتا. ارے کیا سنا قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ جو نبی کا نافرمان ہو, مومن تو مومن, مسلم تو مسلم, رشتہ دار بھی نہیں رہ جاتا. اگر بیٹا نافرمانی کرے تو بیٹا نہ رہے گا, تو اگر بیوی کرے ادھر نبی کی نافرمانی کی تو وہاں ایمان سے خارج نہیں ہوتا. آپ نے غور کیا؟ وہاں صرف ایمان سے خارجہ نہیں ہوتا, وہاں صرف اسلام سے خارجہ نہیں ہوتا, وہاں رشتے سے بھی خارجہ ہو جاتا ہے. یعنی ادھر نبی کی نافرمانی ہوئی, کہا لیسا من اہلک, یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عملا غیر صالحین. کیوں نہیں ہے اہل سے؟ کیوں نہیں ہے اہل سے؟ قرآن نے اعلان کیا اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. اب بھائی دیکھیں, یہ بات اگر میں نے سمجھا دی تو آج کی محنت میری سوارت ہو جائے گی. یہ نوح کے بیٹے کا ذکر ہے قرآن میں, انہوں نے کہا میرا بیٹا, اللہ نے کہا یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. اب کیوں اہل سے نہیں ہے؟ کیوں بیٹا نہیں ہے؟ کیوں بیٹا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نسب میں نہیں ہے, کہا اس کا عمل غیر صالح ہے. اس کا مطلب عصمت سے رشتہ داری کا قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ معصوم سے رشتہ داری کے لیے صرف نسب کی شرط نہیں ہے, عمل کی شرط بھی ہے. حضرت توجہ فرمائیے گا تو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بھائی معصوم سے رشتہ داری کے لیے صرف نسب کی شرط نہیں ہے, وہاں عمل کی شرط بھی ہو. کون سا عمل؟ عمل صالح. توجہ فرما رہے ہیں نا, یہ قرآن ہے. آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. عمل صالح ہو تو بیٹا ہوگا. وہاں پر جو اسے خارج کیا گیا نسب سے, تو بر بنیاد عمل کہ چونکہ اس کا عمل عمل صالح نہیں, لہذا یہ آپ کا بیٹا نہیں. اس کا مطلب معصوم کا بیٹا ہونے کے لیے صرف نسب کی شرط نہیں ہے, عمل صالح کی شرط ہے. آپ سمجھے معصومہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ سنیے میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھے بی بی زہرا نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں رشتہ داری کی بنیاد صرف نسب نہیں ہوتی, عمل صالح ہوتی ہے. تو جس کا عمل صالح نہ ہو وہ معصوم کا بیٹا نہیں, تو جس کا لقب عبد الصالح ہو. صلوات بھیجے احمد. میں نے مولا کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے ایک اتنی مضبوط دلیل پیش کی ہے.
جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، جس کا عمل صالح نہ ہو وہ معصوم کا بیٹا نہیں۔ آئیے مولوی صاحب، ارے تشریف لے آئے، تشریف لے آئے، صلوات اور بھیج دے محمد علیہ۔ بہرحال ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے خطبہ اور ہمارے بزرگ ہمارے مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب قبلہ ہر سال حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما رہتے ہیں، دیگر علماء و خطبہ بھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یہ عبد الصالح ہونا معصومہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے۔ میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جناب عباس کا عبد صالح ہونا معصومہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، اور معصومہ کا بیٹا ہونا معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ارے ان کا عبد الصالح ہونا معصومہ کا بیٹا ہونے کی دلیل، اور معصومہ کا بیٹا ہونا معصوم ہونے کی دلیل۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ بڑی بڑی بحثیں ہونے لگتی ہیں۔ میں نے کہا سید کا بیٹا، سید مرزا کا بیٹا، پٹھان کا بیٹا، شیخ کا بیٹا، تو معصومہ کا بیٹا، صلوات بھیجے محمد وآلہ، صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ کون سی ایسی پریشانی کی بات؟ کہا مگر ان کا نام 14 کی فہرست میں تو ہے نہیں۔ تو دیکھیں جناب عباس کا 14 کی فہرست میں نہ ہونا ان کے غیر معصوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا نام 14 کی فہرست میں نہ ہونا ان کے غیر معصوم ہونے کی دلیل نہیں ہے، صفت عصمت سے محروم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل نہیں دیتا، حدیث سناتا ہوں۔ حدیث تشبیہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو شیعہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی سے لے کے فخر الدین رازی تک، فخر الدین رازی سے لے کے جلال الدین سویتی تک، جلال الدین سویتی سے لے کے سلیمان قندوزی تک، سلیمان قندوزی سے لے کے میر سید علی حمدانی تک، جو کتابوں کے نام مجھے یاد ہے جو میں نے پڑھے میں نے بتائے، سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا جس کو آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو عبادت پہ دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے۔ یہ صرف شیعہ کتابوں میں حدیثیں نہیں ہیں، لیکن مولا علی کے فضائل کا ہونا ہی ایک معجزہ ہے۔ شافعی نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ ذات علی وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل دشمن نے عداوت میں مٹائے۔ بہت غور سے سنیے گا یہ بات کہ مولا علی وہ ہے کہ جن کے فضائل دشمنوں نے عداوت میں مٹائے اور دوستوں نے ڈر کے مارے چھپائے۔ بھائی تقیہ کے دور میں دشمنوں نے عداوت میں مٹائے اور دوستوں نے دور تقیہ میں خوف کے مارے چھپائے، تو جس کے فضائل دوست دشمن دونوں نے چھپائے ہوں اس کا موجود ہونا بھی معجزہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ اور سنیے گا بہرحال یہ حدیث تشبیہ بھی شیعہ اور غیر شیعہ ساری کتابوں میں کہ نبی نے فرمایا جو آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو عبادت میں دیکھنا چاہے وہ مولا علی کو دیکھ لے۔ اور بھی حدیثیں ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی صفتیں مولا علی میں موجود ہیں۔ آدم کی صفت علی میں موجود، نوح کی صفت علی میں موجود، ابراہیم کی صفت مولا علی میں موجود، موسیٰ عیسیٰ سب کی صفتیں مولا علی میں موجود ہیں۔ یعنی علی کے اندر صفت نبوت ہے، مگر فہرست نبوت میں علی کا نام نہیں ہے۔
فرمایا آپ نے سارے نبیوں کی صفتیں مولا علی میں موجود ہیں، مگر 1,24,000 نبیوں کی فہرست میں مولا علی کا نام نہیں ہے۔ تو نام نہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کیا صفت نبوت سے محروم ہونے کی دلیل ہے کہ صاحب فہرست میں تو نام ہے نہیں تو ان میں صفت نبوت نہیں؟ کہا نہیں صاحب، فہرست میں نام ہو یا نہ ہو ان میں نبوت کی صفتیں ہیں۔ بھیا جملہ عرض کر رہا ہوں تو جیسے باپ کا نام صفت فہرست نبوت میں نہ ہونا، باپ کا نام فہرست نبوت میں نہ ہونا صفت نبوت سے محروم ہونے کی دلیل نہیں، ویسے ہی بیٹے کا نام 14 میں نہ ہونا ان کے غیر معصوم ہونے کی دلیل۔ فہرست عصمت میں تو ان کا نام ہے نہیں، تو بھائی فہرست عصمت میں ان کا نام نہ ہونا ان کے غیر معصوم ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ اللہ کا کلام دو طرح کا ہے، ایک کہلاتا ہے آیت، ایک کہلاتا ہے حدیث قدسی۔ اللہ کا ایک کلام ہے جو آیت کہلاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ آیتیں ہیں۔ اور حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، اے علی اگر ساری دنیا آپ کی محبت پر جمع ہو جاتی، لما خلقت النار، تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب جہنم اللہ نے بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ جہنم بنے۔ اور کیا تو عزیزوں، بے پناہ حدیث قدسی کے عنوان سے حدیث کتابوں میں موجود ہیں۔ اے نبی آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے۔ فقراء میری عیال ہیں، المال و مالی، جتنا بھی مال ہے وہ میرا ہے، الفقراء عیالی، سارے فقیر میری عیال ہیں۔ یہ حدیث قدسی المال و مالی، کہ جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، جس کے پاس بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا مال ہے۔ الفقراء عیالی، کہ یہ جو فقیر ہیں یہ میری عیال ہیں، اور فرمایا کہ جو میری عیال پر میرا مال خرچ نہ کرے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ حدیث قدسی ہے، میرے بندے میرے قریب آ، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، مگر یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو کیا حدیث قدسی کا قرآن میں نہ ہونا اس کے اللہ کے کلام نہ ہونے کی دلیل ہے؟ نیا کیا حدیث قدسی کا قرآن میں نہ ہونا اس کے غیر کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے؟ بھائی حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو فرق آیا تو حدیث قدسی میں ہے وہی 14 و عباس دلاور میں ہے۔ 14 ہے آیت کی طرح، عباس ہے حدیث قدسی کی طرح۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ دیکھیں یہ بھی ایک امتحان ہے کہ حدیث قدسی قرآن میں نہیں ہے،
اب یہ بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھیں کہیں تم بھی تو قرآن کو کافی نہیں مانتے ہو. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ دیکھیں حدیث قدسی کا احترام کرتے ہو کہ نہیں, اسے قرآن کا درجہ دیتے ہو کہ نہیں. تو عزیزان گرامی یہ حدیث, اب بات آ گئی ہے تو سنیں. آج کی گفتگو تمام کروں کہ جو آدم کو علم میں, نوح کو تقوی میں, موسیٰ کو ہیبت میں, عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے وہ مولا علی کو دیکھ لے. اب ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں. فخر الدین رازی نے اپنی کتاب اربعین میں لکھا ہے اس حدیث کو. یہ حدیث تشبیہ کہلاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی انبیاء کے برابر ہیں, انبیاء کے مساوی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی اور انبیاء برابر ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اصحاب سے افضل ہیں, انبیاء اصحاب سے افضل ہیں, اور مولا علی انبیاء کے برابر ہیں, مساوی ہیں. تو مساوی بھی ان سے افضل ہوگا. وہ لکھتے ہیں مولا علی بھی اس حدیث کے مطابق اصحاب سے افضل ہیں. حالانکہ ہم اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہے ہیں, ہم تو تفضیل و ترجیح کے قائل ہی نہیں ہیں. بھائی تقابل وہاں ہوتا ہے جہاں صفتوں میں اشتراک ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شیعہ عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ مولا علی افضل کہ اصحاب افضل. شیعہ عقیدہ تو یہ ہے کہ شبہائے پشاور خورشید خاور میں روایت ہے کہ ساسا ابن سوہان مولا علی کے پاس 21 رمضان کی صبح آئے. وہ کہے دعوی سلونی فرمانے والے, کچھ سوال میرے سینے میں بے چین ہیں, ذرا ان کے جواب عنایت فرمائیں. کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو ساسا؟ کہ یا علی آپ افضل ہیں کہ آدم؟ فرمایا میں آدم سے افضل ہوں. کا سبب یہ ہے کہ انہیں جنت کا گیہوں کھانے سے روکا گیا مگر انہوں نے کھا لیا. مجھے کبھی روکا بھی نہیں گیا مگر میں نے کبھی چھوا بھی نہیں ہے. کہ آپ افضل ہیں کہ جناب نوح؟ کہ میں حضرت نوح سے افضل ہوں. کا سبب؟ کہ ان پر مصیبتیں پڑیں, انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, میں نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. میں کہوں گا یا علی ان کے ہاتھ اور ہیں, آپ کے ہاتھ اور ہیں. کہاں نبی کے ہاتھ کا اٹھنا, کہاں ید اللہ کا اٹھنا. کہا یا علی آپ افضل کے ابراہیم؟ فرمایا میں ابراہیم سے افضل ہوں. کا سبب یہ کہ ابراہیم نے کہا پالنے والے دکھا دے کہ کیسے مردے زندہ کرتا ہے. کہ کیا یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے مگر دیکھ لوں گا تو اور اضافہ ہو جائے گا. کہ وہ ابراہیم ہیں جنہیں اضافہ یقین کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. میں وہ ہوں کہ اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تبھی میرا یقین اپنی منزل پر رہے گا. کہ آپ افضل کہ موسیٰ افضل؟ فرمایا میں موسیٰ سے افضل ہوں. اس لیے کہ موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ مصر جاؤ اور جا کے ہمارا پرچم توحید لہراؤ. تو مصر نے کہا جاؤں گا پالنے والے, ضرور جاؤں گا مگر اکیلے نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ وہاں والوں میں نے ایک کو مار ڈالا ہے, مجھے خطرہ ہے کہ اس کے رشتہ دار بدلہ لیں گے, تو میں اکیلے نہیں جاؤں گا, میرے بھائی کو ساتھ میں بھیج دے. فرمایا وہ موسیٰ تھے جو ان میں اکیلے نہ گئے جن میں کہ ایک کو مارا. ساسا تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, میں ان میں اکیلا گھومتا ہوں جن میں کسی کے دادا کو مارا, کسی کے باپ کو مارا, کسی کے چچا کو مارا. کہ یا علی آپ افضل کہ عیسیٰ افضل؟ کہ میں عیسیٰ سے افضل. کا سبب یہ ہے ان کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا, میری ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا. تو ہمارا یہ عقیدہ, ہمارا یہ نظریہ, ہمارے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ آخری نبی کو چھوڑ کے مولا علی سارے انبیاء سے افضل ہے.
ہم اصحاب سے تقابل ہی نہیں کرتے، ہم اصحاب سے تقابل ہی نہیں کرتے۔ لیکن میں امام فخر الدین رازی کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، وہ ایک نتیجہ اور گفتگو تمام۔ وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اصحاب سے افضل ہیں اور مولا علی انبیاء کے مساوی ہیں۔ تو جب وہ مساوی ہیں تو وہ بھی اصحاب سے افضل ہیں۔ چلیے فخر الدین رازی نے مانا کہ مولا علی افضل ہیں، صحابہ مفضول ہیں۔ جناب آدم کا جنت میں بھی ایک امتحان ہوا، کہا گیا آدم سب کچھ کھانا، یہ گیہوں نہ کھانا، مگر گیہوں کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ کیوں؟ کیا گیہوں کھانا حرام تھا؟ کہ حرام نہیں تھا، افضل تھا کہ گیہوں نہ کھائیں۔ ان کے لیے افضل تھا کہ جنت کے میوے کھائیں، افضل تھا جنت کے پھل کھائیں۔ ان کے لیے افضل نہ تھا کہ وہ جنت کا گیہوں کھائیں، گیہوں تھا مفضول، جنت کے میوے تھے افضل۔ آدم نے افضل کو چھوڑ کے مفضول کو چن لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ ہم وہیں سے سمجھے جو افضل کو چھوڑ کے مفضول کو چنے وہ جنت میں رہ نہیں سکتا، تو جو علی کو چھوڑ کے اصحاب کو چنے۔ جناب آدم نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اختیار کیا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ تو جو اہل بیت کے ہوتے ہوئے اصحاب کو اختیار کرے، معصوم کے ہوتے ہوئے ملعون کو اختیار کرے، کرار کے ہوتے ہوئے فرار کو اختیار کرے، بستر پر سونے والے کے ہوتے ہوئے غار میں رونے والے کو اختیار کرے، ارے لاپتہ کے ہوتے ہوئے لاپتہ کو اختیار۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ باز آنے گرامی گفتگو کو تمام کراؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، سب سے بڑا امتحان پیغمبر اسلام کے بعد امت مسلمہ کا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا امتحان پیغمبر اسلام کے بعد ہوا، اور وہ امتحان بذریعہ آل محمد ہوا ہے، اہل بیت اطہار کے ذریعے ہوا کہ ایک طرف دولت ہے، ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف سلطنت ہے، ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف تاج و تخت ہے، ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف خواہشیں ہیں، ایک طرف اہل بیت ہیں۔ دیکھیں کدھر جاتے ہو، یہ امتحان ہے عزیزوں۔ بغیر امتحان کے گزرے ہوئے ایمان کی صداقت کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے قانون بنا ہے قرآن میں، سورہ عنکبوت کی جو آیت پڑھی انشاءاللہ کل سے اسی وقت پر باقاعدگی کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوگا، اور یہ صرف غیروں کے لیے نہیں، ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ یہاں یہ اعلان نہیں ہوتا کہ مسلمین سے گزارش ہے، یہ اعلان ہمارے یہاں ہوتا ہے مومنین سے گزارش۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایمان کے ساتھ امتحان ہوگا، اس امتحان کی شکلیں کیا ہوں گی، اس امتحان کی صورتیں کیسی ہوں گی؟ جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس کا ویسا امتحان ہوگا، جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس کا ویسا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان کا جیسا درجہ ہوگا ویسا امتحان ہوگا۔ اب اگر کل ایمان پہ ایمان ہوگا تو مولا علی نے فرمایا اگر ہماری محبت ہے تو بلاؤں کے لیے آمادہ رہو، مصیبتوں کے لیے آمادہ رہو، مشکلوں کے لیے آمادہ رہو۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں عزیزان گرامی۔ آل محمد علیہ السلام کی محبت بڑا مشکل مرحلہ ہے، جنت جانا مشکل ہے، اہل بیت کی محبت میں آسان، جہنم سے بچنا مشکل ہے، اہل بیت کی محبت میں آسان،
فشار قبر کی منزل مشکل ہے، اہل بیت کی محبت میں آسان۔ قبر کے سوال و جواب کی منزل مشکل ہے، اہل بیت کی محبت میں آسان۔ پل صراط سے گزرنا مشکل ہے، اہل بیت کی محبت میں آسان۔ ہر مشکل اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آسان ہے، لیکن اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے۔ کیا اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے۔ شکر ادا کیجئے جب اپنے دلوں میں آل محمد کی محبت کو پائیے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اس نے محبت کو دیا ہے، لیکن یہ محبت محفوظ رہے، باقی رہے۔ اسی محبت پر ہمارا آپ کا خاتمہ ہو۔ بڑی امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ محبان اہل بیت کو 1400 سال گزر گئے، امتحان ہی کی منزلیں تھیں، لیکن سلام ان محبان پر۔ کیسے کیسے امتحان لیے گئے۔ ماؤں سے کہا گیا اپنے بچوں کا نام آل محمد کے نام پر نہ رکھنا۔ اگر بچوں کا نام مولا علی کے نام پر رکھا، بچوں کا نام مولا حسن و مولا حسین کے نام پر رکھا، تو سر تم سے جدا کر دیے جائیں۔ سلام ان ماؤں پر کہ بچے مرتے ہیں تو مریں، سر کٹتے ہیں تو کٹیں۔ بچوں کے نام یہی رہیں گے۔ زیارت کے سلسلے میں امتحان کہ جو جائے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو جائے گا اس کے پیر کاٹے جائیں گے، کہ سلام ان زائرین پر۔ جب اعلان ہوا کہ 2 جائیں گے تو ایک کو مار دیا جائے گا، ایک کو بھیج دیا جائے گا۔ اس امتحان سے بھی گزرے اہل بیت کے چاہے۔ پھر کہ جو جائے گا اس کے پیر کاٹے جائیں گے، اس پر بھی خوش ہو گئے۔ پھر اعلان ہوا جو جائے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس پہ تو اور خوش ہوئے کہ بازو کٹا کے کربلا جائیں گے۔ اللہ عزیزان گرامی، کیسی کیسی امتحان کی منزلیں گزری ہیں آل محمد کے محبت کے معاملے میں۔ عزیزو، اس اہل بیت کی محبت کی بھی قدر کیجئے، اپنے ماضی پر بھی نظر رکھیے۔ اور یہ جو عزائے سرکار سید الشہداء ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ احترام کو باقی رکھیے۔ احترام اعضاء، احترام تبرکات اعضاء، احترام ذکر سرکار سید الشہداء کو باقی رکھیے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ سب کچھ مل گیا ہے۔ لوگوں نے بچے بیچ بیچ کے عزاداری قائم کی، گھر لٹا لٹا کے عزاداری کی۔ اورنگ آباد، مہاراشٹر میں ایک شہر ہے اورنگ آباد، وہاں کے ایک مرد مومن ہیں کیا تھے، جوار معصومین میں ہوں گے، جانی امانی اللہ مقامہ، ایران کے باشندے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں وہ مہاراشٹر میں اورنگ آباد شہر میں تھے۔ عاشور کے دن وہ اورنگزیب کی سختی کا زمانہ، کیسے مجلس کریں، کیسے ماتم کریں، کیسے روئیں مولا حسین مظلوم پر۔ تو آج بھی اورنگ آباد میں ان کے نام سے مسجد بھی ہے، امام باڑہ بھی ہے، جانی امانی، یہ بڑا مشہور نام ہے۔ آپ اورنگ آباد مہاراشٹر میں کسی سے پوچھئے، سب بتا دیں گے ان کے بارے میں، کتابوں میں بھی ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ عاشور کے دن وہ یہ کرتے تھے کہ جب عصر کا وقت قریب آتا تھا تو اپنی بیوی بچوں کو گھر سے نکال کے پیچھے گلی میں بٹھا دیتے تھے، اور بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے تھے، اور کہتے تھے آؤ نام حسین پر میرا گھر لوٹو۔ اللہ، آؤ کربلا کے مسافر کے نام پر میرا گھر لوٹ لو۔ اور لوگ آتے تھے اور ایک ایک کیل، ایک ایک کانٹا ان کے گھر سے لوٹ لیا تھا۔ اب 1 سال 2 سال تو لوٹنے والوں نے بھی سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی آج ہی کے دن وہ اسی وقت اپنا گھر لٹاتا ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے جو آپ گھر لٹاتے؟ کا اس لیے گھر لٹاتا ہوں کہ آج ہی کے دن کربلا میں زہرا کا گھر ہو جائے گا۔ آج ہی کا دن تھا کہ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دنور رہے۔ بڑی نعمت ملی ہے عزاداری، لہذا انشاءاللہ وہ منزل آئے گی کہ احترام بھی ذریعہ ایمان امتحان ہوا کرتا ہے۔ تو احترام کے ساتھ مولا حسین پر رونا، وہ تو مولا حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ آدمی روئے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے یہ حدیث پڑھی ہے،
حدیث سے پہلے اتنا سن لیجئے کہ ہم و آپ اکثر و بیشتر جب ہم پر جذبات غالب آتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے انہیں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. بچے کو دیکھا جذبات غالب آئے, کسی نے دل کا ٹکڑا کہا, کسی نے آنکھ کا نور کہا. حدیث موجود ہے کہ مولا حسین گھر میں داخل ہوئے, مولا علی نے کہا آؤ مومن کے آنسو. اللہ اکبر, اللہ کامل زیارات میں آ میرے مومن کے آنسو. آنسو تو مولا حسین کے نام پر. خود مولا حسین نے فرمایا میرا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائے. یہ تو عزیزوں معرفت کی کمی ہے, یہ تو محبت کی کمی ہے, یہ تو غذاؤں میں طہارت کی کمی ہے, یہ تو ہم نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھ پاتے. ورنہ مولا حسین کو رونے کے لیے مصائب تھوڑی ہوتے ہیں, مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ یہ جو پڑھنا پڑتا ہے کہ یوں عباس کے بازو کٹے اور یوں اکبر کا سینہ چھدا اور یوں لاشے پر گھوڑے دوڑے اور یوں اصغر کے گلے پر تیر لگا اور یوں سوکھی گلے کاٹ ڈالی گئی, سوکھا گلا دبا کر دیا گیا. یہ تو مر جانے کے لیے, رونے کے لیے ہائے حسین. دل کی زینت درد حسینی, سر کی زینت پائے حسین, آنکھ کی زینت خالص آنسو, لب کی زینت ہائے حسین. اگر کبھی آپ باوضو ہو کے اذا خانے میں بیٹھ جائیں پورے خلوص کے ساتھ, نہ کوئی نوحہ پڑھیں, نہ کوئی مرثیہ پڑھیں, نہ کوئی مصائب سنیں, خالی ہائے حسین کہتے رہیے, دیکھیں کیا کیفیت ہو جائے. ہماری شیعت تو شیعت آدمیت دب کے رہ گئی ہے, ورنہ آدمیت کا تقاضا ہے کہ نام حسین آئے اور ہم تڑپ کے رونے لگے. جب جناب آدم کے پاس پنجتن کے نام بھیجے گئے کہ ان کا واسطہ دے کے دعا مانگیے, تو سب کے نام جناب آدم نے بہت آسانی سے زبان پر جاری کیے. لیکن جب جبریل نے کہا کہو بحق الحسین, تو جناب آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے, کلیجہ تڑپنے لگا کہ جبریل یہ کس کا نام ہے کہ جیسے ہی زبان پہ آتا ہے میرے دل میں درد ہونے لگتا ہے, میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. کہ بتاؤ یہ اس کا نام ہے جو کربلا میں 30 دن کا بھوکا پیاسا, ارے ایک دن میں جس کا عالم یہ ہوگا کہ صبح جوان نظر آئے گا, ظہر کے وقت قبر کو پکڑے, اینا یا بنیا اینا یا مجلس کو میں نے تمام کر دیا, 2 منٹ مجلس تمام. ماشاءاللہ ایسی آوازیں بلند ہو گئی اور بلند ہونا چاہیے. یہ آوازیں نہیں ہیں. دیکھیں میں جب تک یا تو پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, علماء سے دریافت کر لیتا ہوں, اور یا اپنی آنکھ سے جب تک پڑھتا نہیں ہوں کتاب میں تب تک میں بیان نہیں کرتا. یہ آپ کے آنسو جانتے ہیں کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا جو ہمارے جد کے غم میں روتا ہے وہ ہماری دادی سیدہ کی مدد کرتا ہے. وہ ہماری دادی فاطمہ کی مدد. لیکن تنہا آپ نہیں ہوتے, یہی کہیں کونے میں حسین کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو آپ نے ماشاءاللہ پہلی محرم سے چاند رات سے پرسا دیا. جناب سیدہ بھی آتی ہے. بس سن لے یہ واقعہ اور مجلس کو تمام کرو. ہمارے جعفر امام چچا تشریف فرمائیں, یہ گواہی دے سکتے ہیں. ہمارے ماموں طاہر جولی صاحب مرحوم خدا, انہوں نے واقعہ پڑھا تھا ممبر سے کہ بنارس میں کسی گاؤں میں ایک غریب سی عورت رہتی تھی اور بڑے اہتمام سے وہ مجلس کرتی تھی, اور جب تبرک تقسیم کرنا ہوتا تھا تو تبرک کی سینی اپنے ہاتھ میں لیے رہتی تھی کشتی, اور اپنے ہاتھ سے مومنات کو تبرک تقسیم کرتی. اس کے ایک بیٹی بھی تھی اور یہ بہت ضعیف تھی عورت, بیوہ تھی. تو آنے والی بیویاں کہتی تھی کہ بی بی تمہارے ہاتھوں میں راشا آ گیا ہے,
لاؤ تبرک ہم بانٹ دیا کریں. تو کہتی نہیں تبرک تو میں ہی بانٹوں، اس لیے کہ کیا پتا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ سے مس ہو جائے. لاؤ سنتی ہوں کہ یہاں مادر حسین بھی آتی ہے. روتے ہوئے گھر جائیے، کوئی مصائب نہیں پڑا. لیجیے اپنے ہاتھ سے ہمیشہ تبرک تقسیم کر کے. برسات کا موسم تھا اور مجلس ہو رہی تھی. ذاکرہ حدیث خان مجلس پڑھ رہی تھی کہ اس ضعیفہ نے دیکھا کہ کونے سے ایک موذی جانور، ایک سانپ چلا اور وہ فرش اعضا کی طرف بڑھا. تو اس مومنہ نے سوچا کہ اگر یہ فرش پہ آ گیا تو مولا حسین پر ہونے والا گریہ رک جائے گا. کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں. اس نے اپنا پاؤں اس سانپ کے منہ پر رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ڈس لیا اور بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا طاہر ولی صاحب سے، وہ پڑھا کرتے ہیں. بہرحال عورتیں یہ سمجھی کہ شاید سو گئی ہے. مجلس ہو گئی، نوحے ہو گئے، زیارت پڑھ دی گئی. اب خواتین نے اس کی بیٹی سے کہا کہ اپنی اماں سے کہو کہ تبرک بانٹے. اب جو بیٹی ماں کے پاس آئی جگانے، پتہ چلا اس کی ماں تو مادر حسین کے پاس چلی گئی ہے. عورتوں نے پرسا دیا کہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ تیری ماں کو فرش اعضا پر موت آئی. اب تبرک بانٹ دے، ہم اپنے مردوں کو بتائیں تاکہ تدفین کا انتظام ہو. اس بیٹی کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے تبرک کی کشتی اٹھائی اور عزا خانے کی طرف لے کے بڑھی اور کہا اے مادر حسین، یہ تبرک میری ماں بانٹا کرتی تھی، جب تک میری ماں نہ بانٹے گی یہ تبرک تقسیم نہ ہوگا. سارے مجمع نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ پھر سے وہ سانپ نکلا، انگوٹھے پر منہ رکھا، زہر کو کھینچا. یہ عورت ہائے حسین کہہ کے زندہ ہو گئی. میں کہوں گا اے مادر حسین، ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا؟ ہائے شام غریبہ جب سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے، کانوں سے گوشوارے چیرے جا رہے تھے. ہائے حسین